میں سمجھانے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ تو پانچواں رکن اسلام کا اس کی دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 97 سے مل گئی کہ جس کی طاقت ہے، مالی طور پر استطاعت ہو گئی، جسمانی طور پر طاقت ہے، مکہ جا سکتا ہے، حج بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جائے۔ کوئی سوال کرتے ہیں کہ مالدار ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹیوں کا نکاح کرنا بھی تو اہم کام ہے نا، تو پہلے بیٹیوں کا نکاح کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے پیسے جمع کر کے حج کو جائیں گے۔ جی نہیں، حج فرض ہے، آپ حج کرنے چلے جائیے، آپ کو اللہ نے مالی طور پر، جسمانی طور پر طاقت دے دیا، آپ حج کرنے جائیے، حج کر کے آئیے، اللہ آپ کو اور عطا کرے گا، اس کے بعد نکاح کریے بیٹا بیٹی کا، اور بھی ذمہ داریاں پورے کریے۔ بہت ساری باتیں سمجھائے جا سکتے ہیں، لیکن میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ دین کے 3 مرتبوں میں پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا مرتبہ ایمان۔ تو اسلام کا پہلا مرتبہ اور اس کے 5 ارکان ہم نے آپ کے سامنے سنا دیے۔ اب دوسرا درجہ، دین کا دوسرا درجہ ایمان، اور ایمان کے ارکان۔ ایمان کے ارکان ہیں، سن لیجئے اچھے سے، درج کر لیجئے اچھے سے، یاد کر لیجئے اچھے سے۔ الایمان وهو 70 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره۔ سنیے، امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دین کا جو دوسرا مرتبہ ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے ارکان ہیں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، برانچز، ایمان کے شاخیں 70 سے زیادہ ہیں، جن میں اعلیٰ ترین درجہ، ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ، ایمان کے 70 شعبے ہیں، اس میں پہلا شعبہ، پہلا درجہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہنا، یہ پہلا درجہ ایمان کا۔ اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کانٹے یا پتھر وغیرہ روڈ پر راستے پر ہو، اس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو سکتا ہے، یا کسی کو چبھ سکتا ہے، تو اس کو آپ ہٹا دینا، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اور حیا ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، پانچواں قیامت کے دن پر ایمان لانا، چھٹواں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، لیکن ایمان کے یہ جو 6 ارکان ہیں، یہ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ 6 ارکان، اب دلائل سنا رہا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایمان کے 6 ارکان کے دلائل، اللہ تعالیٰ کا فرمان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، اس میں 5 ارکان ہیں ایمان کے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں ایمان کے 5 ارکان کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ ترجمہ،
نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی، عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے نبیوں رسولوں پر ایمان و یقین رکھے۔ 5 ارکان ایمان سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ نے بتایا ہے۔ چھٹواں رکن ایمان کا، تقدیر، اچھی اور بری تقدیر، یہ ایمان کا چھٹواں رکن ہے۔ دلیل سورۃ القمر، سورۃ القمر سورہ نمبر 54 ہے، سورہ قمر سورہ نمبر 54 ہے، سورہ قمر سورہ نمبر 54 ہے، آیت نمبر 49، سورۃ القمر آیت نمبر 49، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، ہم نے ہر چیز اس کی تقدیر کے ساتھ پیدا کی، ہر چیز کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی تقدیر مقرر کر دیا۔ ٹھیک ہے، امام صاحب نے یہ دلیلیں بتائے ہیں۔ ایمان جو دوسرا درجہ ہے، دوسرا مرتبہ ہے دین کے 3 مرتبوں میں، پہلا اسلام ہے، ایمان دوسرا ہے، تو دوسرا مرتبہ دین کا جو ہے، دوسرا درجہ دین کا ایمان ہے۔ ایمان کے لیے ایک حدیث صحیح مسلم سے اور 2 آیتیں، ایک آیت سورہ بقرہ سے اور ایک آیت سورہ قمر سے بیان کیے ہیں۔ تو ایمان رکھنا ہے، میں دوہرا دیتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے نبیوں رسولوں پر ایمان رکھنا، 5 ارکان ایمان سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں، اور تقدیر اچھی اور بری ہوتی ہے، یہ دلیل سورہ قمر آیت نمبر 49، تقدیر ایمان کا 6واں رکن ہے۔ 6 پلرز آف ایمان، 6 پلرز آف ایمان، اس میں 6th پلر تقدیر، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اللہ نے کہا۔ تو 2 درجے دین کے ابھی ہم مکمل کیے۔ یہاں پر تشریح میں بہت ساری اور آیتیں سمجھا سکتا ہوں، 6 ارکان اور بھی اچھے سے سمجھا سکتا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے مجھے، سب کی نظریں بھی ہے ادھر ادھر کہ اب ٹائم ختم پر ہے، لیکن ابھی کتاب مکمل نہیں۔ میں نے سٹارٹنگ میں بولا تھا کتاب مکمل کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، علم حاصل کرنا، یہ عقیدہ حاصل کر لینا یہ امپورٹنٹ ہے۔ کتاب ختم ہو گئی بس ختم، ایسا نہیں۔ کتاب مکمل پڑھے تو کیا حاصل کرے؟ اپنے آپ کو بچا پائیں گے عذاب قبر سے اور جہنم سے، وہ حاصل کرے نہیں کرے عقیدہ، وہ اعمال صالحہ سیکھے نہیں سیکھے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اصول 3 ہیں دین کے۔ پہلا اصول اللہ کی معرفت، دوسرا اصول دین کی معرفت۔ دین کی معرفت میں 3 مرتبے ہیں دین کے، پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا مرتبہ ایمان، تیسرا مرتبہ احسان۔ تو دین کی پہچان میں 2 مرتبے ہم پڑھ چکے ہیں، پہلا مرتبہ اسلام کے 5 ارکان، دوسرا مرتبہ ایمان کے 6 ارکان۔ اب ہم احسان پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں احسان۔ دوسرا اصول دین کی معرفت، اس میں تیسرا مرتبہ احسان ہم پڑھ رہے ہیں۔ المرتبۃ الثالثہ الاحسان، تیسرا مرتبہ احسان ہے۔ لکھتے ہیں امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ، رکن واحد وہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کہتے ہیں کہ احسان کا ایک ہی رکن ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ احسان کا ایک ہی رکن ہے، احسان کا
ایک ہی رکن، احسان کا رکن ایک ہی ہے. کیا ہے احسان کا؟ ایک ہی رکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کریں، اس خشوع، خضوع اور انابت اور رجوع سے کریں کہ گویا آپ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اس مقام کو نہیں پا سکتے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ کیفیت اپنی ضرور بنائیے اور یہ یقین کے ساتھ عبادت کریے کہ وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ احسان کا ایک ہی رکن ہے، احسان کا ایک ہی رکن ہے. اس کے لیے کیا سمجھائے امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ؟ سمجھائے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز میں کریں، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ. خشوع خضوع یعنی عاجزی، انکساری کے ساتھ کہ میں گنہگار جسم کو لے کر میرے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہوں میرے رب سے، میرے الغفار اللہ سے جو الجلال بھی ہے. اگر میری کسی بھی کوتاہی کو، کسی بھی غلطی کو اللہ رب العالمین گرفت کر لے تو مجھے سزا دے سکتا ہے. اس ڈر کے ساتھ، اس ڈر کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت میں یکسو ہو کر اتنے مگن ہو جائیں اور اللہ کی محبت، انتہا درجے کی محبت، میرے معبود سے میں انتہا درجے کی محبت کرتے ہوئے اس کی عبادت کر رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری، انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری، اپنے آپ کو گنہگار غلام تصور کرتے ہوئے، گنہگار غلام مانتے ہوئے کہ میں بستر سے اٹھنے سے لے کر بستر کو پہنچنے تک کئی گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، گنہگار انسان میں، میرے اللہ کا میں نافرمان انسان، لیکن اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، میرے گناہ سے بہت زیادہ اس کی رحمت ہے. میں اس سے بے انتہا محبت کرتے ہوئے اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں. اس انکساری اور عاجزی کے ساتھ اور انتہا محبت کے ساتھ جب عبادت میں رہیں گے تو اس مقام کو پائیں کہ جو ہے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگرچہ کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اس کو تو کوئی نگاہ نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ بڑا ہی باریک بین ہے اور باخبر ہے. تو احسان کا ایک ہی رکن ہے اور احسان کا مطلب یہ ہے، اللہ کی عبادت میں احسان کا مطلب بندوں پر احسان کرنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، بتاتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت میں احسان کا مطلب یہ ہے. پھر ایک بار الفاظ ادا کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ اتنی انتہا درجے کی محبت اللہ سے ہمارے سینے میں ہو، انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری ہماری ہو اپنے رب کے سامنے، اور یکسو ہو کر تمام دنیا کے ہر چیز کو بھلا کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں اس کی عبادت میں یا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے طرف پورے طور پر متوجہ ہو کر ہر چیز کو بھول کر دنیا کی. احسان ہے یہ، اور یہ کیفیت میں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. اگرچہ کہ آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے خود کہہ دیا سورہ 6 آیت 103 میں، تو پھر کیا کیفیت ہو؟ یہ یقین ہو، یہ کیفیت ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے پوری کائنات ہے. میں بند کمرے میں رہوں، کچھ کروں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں عوام کے سامنے ہوں، کچھ کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس عاجزی کے ساتھ، اس انکساری کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ کہنے کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق کہتے ہیں، لکھتے ہیں والدلیل قوله تعالی،
دلیل، اس بات کی دلیل. اب یہ بات سمجھا دیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں ایسے تصور کے ساتھ عبادت کرو. جب نہیں دیکھ سکتے آپ اللہ کو تو یہ تصور ہو کہ یہ خیال ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ بات لکھنے کے بعد اب دلیل دے رہے ہیں اپنی اس بات کی امام صاحب. قولہ تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 128. اور ایک دلیل وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، سورہ شعراء آیت نمبر 217 سے 220. اور ایک آیت وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، سورہ یونس آیت نمبر 61. سورہ یونس آیت نمبر 61. 3 دلیلیں، ایک دلیل سورہ نحل سے، ایک دلیل سورہ شعراء سے، ایک دلیل سورہ یونس سے. احسان کی دلیل 3 دلیلیں قرآن سے دیے ہیں، پھر آگے حدیث سے بھی ہے، لیکن ہم قرآن کی دلیلوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو عبادتوں کو اچھی طرح کرتے ہیں، عبادتوں کو اچھی طرح کرتے ہیں. فارمیلٹی کا قیام، فارمیلٹی کا رکوع، فارمیلٹی کے سجدے، کوے کی ٹھونگ مارے جیسا فوراً بھاگ گئے، ایسی عبادت نہیں چاہیے اللہ کو. یکسو ہو کر عبادت ہو اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، اور یہ احسان کی دلیل ہے سورہ نحل آیت نمبر 128 کہ اچھی طرح کرنے والے ہوں، عبادت اچھی طرح کرنے والے اللہ کے تقوی کے ساتھ. دوسری دلیل جو ہے سورہ شعراء کی، اس کا ترجمہ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل رکھیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. یعنی جب ہم قیام میں ہوں، سجدے میں ہوں، رکوع میں ہوں، لوگوں کے ساتھ ہوں، ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ نے کہہ دیا انہ هو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. احسان کی یہ دوسری دلیل. احسان کی تیسری دلیل سورہ یونس آیت نمبر 61. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے کچھ بھی سناتے ہوں، اور لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے ہوں یا پھر ہم اللہ کے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم کچھ کرتے ہوں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ احسان کی دلیل ہے. احسان یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ پاتے نا، لیکن اب وہ کیفیت بنانا ہے، نہیں دیکھ پاتے ہم اللہ کو، تو پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ ہمارے اندر یقین ہو اور اس حساب سے عبادت ہو. جلد بازی کی نماز نہ ہو، منافقین والی نماز. سمجھ میں آ رہا؟ سورہ نساء آیت نمبر 143 میں منافقین کی نماز کا ذکر کیا اللہ نے. سورہ نساء آیت نمبر 143 یہاں پر شیخ نے نہیں نقل کرے ہیں، لیکن شرح میں وہ ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں بس کہ منافقین کیسا نماز پڑھتے ہیں. معلوم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب کبھی وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، سستی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب نماز میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت تھوڑا. تو کہنا یہ ہے کہ ہم منافقین والی نماز نہیں پڑھنا، ہم صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کے مطابق والی نماز پڑھنا. یعنی جو پڑھ رہے ہوں اچھے سے پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں، سبحان ربی الاعلی. سمجھ میں آ گیا؟ ایک مثال دیا بس. آگے بڑھتا ہوں. امام محترم محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دلیلیں قرآن سے پیش کر کے دلیل حدیث سے دی ہیں. والدلیل من السنہ، سنت میں سے دلیل یعنی حدیث کی دلیل. حدیث جبریل المشہور عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بین نحن جلوس
عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فأعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العلاة الحفاة العراة العلاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان رعاء کتنی پیاری بات ہے دیکھیں رعاء الشاء یعنی بکریاں چرانے والوں کے بارے میں بھی یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ حفاظت کے بکریاں چلانے والے بڑے بڑے بلڈنگ بنانے قیامت کی نشانیوں میں سے قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ترجمہ اس حدیث کا یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے یہ حدیث میں جو دلیل ہے سن لیجئے حدیث کا ترجمہ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ اچانک ایک ایسا آدمی ہماری مجلس میں آیا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال انتہائی کالے تھے بہت سیاہ اس پر سفر کے آثار بھی نہیں دکھ رہے تھے یعنی گرد غبار وغیرہ بھی نہیں تھی اور ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا دو زانوں پر اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگا اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ کہ آپ نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں رمضان المبارک کے روزے رکھیں اگر زاد راہ کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں تو اس نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے سچ فرمایا ہم کو اس کی یہ بات پر تعجب ہوا کہ پہلے تو خود سوال کرتا ہے اور جب نبی نے جواب دیا تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد اس نے پیارے نبی سے پوچھا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر قیامت کے دن پر تقدیر پر مکمل ایمان رکھیں نبی نے جب یہ بتا دیے تب اس نے کہا کہ اب مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ کریں خشوع خضوع انابت کے ساتھ کریں گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور اگر آپ اس مرتبے پر نہ پہنچ سکیں یعنی نہ دیکھ سکیں اللہ کو تو کم از کم یہ عالم تو آپ کا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس نے کہا اے محمد مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی سوال سنے تو جواب یہ دیے
تو اس نے کہا علامات قیامت ہی بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے. آج ایسا ہو رہا ہے خلیجی ممالک میں, گلف کنٹریز میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو بکریاں چرایا کرتے تھے وہ آج بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں. تم نے 100 فلور کی بنائے, ہم 111 فلورز کی بنائے, ہم 140 فلورز کی بنائے. اس طریقے سے چل رہا ہے. تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صحیح, اور یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. تو اس میں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, یہ سوال ہے. تو جواب نبی نے بتائے. پھر قیامت کب آئے گی سوال کرے تو نبی نے کہا سوال کرنے والا جتنا جانتا ہے جواب دینے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی. اس کے بارے میں علامت قیامت کے بارے میں سوال کرے تو 2 علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بیان کیے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی باتیں کرنے اور سن لینے کے بعد وہ جو آیا تھا بندہ وہ چلے گیا. تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان خاموشی رہی. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی جو آیا تھا وہ کون تھا؟ تو ہم نے جواب میں کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو ایک اجنبی کی شکل میں آئے تھے اور تمہیں امور دین کی تعلیم دینے آئے تھے. تمہیں امور دین کی تعلیم دینے آئے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ امور دین کی تعلیم دینے آئے تھے. تو یہاں پر دوسرا اصول مکمل ہوا. دین کے 3 بنیادی اصول ہے. دین کے 3 بنیادی اصول ہے. تو یہاں پر کون سا اصول مکمل ہوا؟ دین کی معرفت مکمل ہوا. 2 اصول مکمل ہو گئے. پہلا اصول اللہ کی معرفت. دوسرا اصول, پہلا اصول اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان. دوسرا اصول دین کی معرفت. دین کی معرفت یعنی دین کی پہچان. اب تیسرا اصول. پہلا اصول ہم دلیلوں سے سیکھے, دلیلیں لکھے. دوسرا اصول دلیلوں سے سیکھے, قرآن کی دلیل, حدیث کی دلیل. ابھی تک میں نے کچھ بھی ایسا بتایا کیا فلاں روایت میں آتا ہے اور فلاں حضرت جی نے فرمایا تھا اور فلاں مفتی صاحب نے اور فلاں پیر صاحب نے کچھ ایسی بولا کیا کہانی قصے؟ نہیں. یہ ایک واقعہ سنایا, یہ بھی صحیح حدیث سے, یہ بھی صحیح حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم تیسرا اصول مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہیں, کیونکہ بس 3 منٹ ہے 5:30 ہونے, اور پھر ہم ابھی وضو وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت کھڑے گی 15 منٹ میں, اور پھر نماز کے فوراً بعد ہم تیسرا اصول پڑھتے ہیں دلیلوں کے ساتھ. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے رات کا کھانے کا انتظام بھی ہے. اللہ رب العالمین سب پر رحمت برکت نازل کرے, آمین.